جرم کے پیچھے پیچھے گویا کہ آ رہی ہوتی، مجرم کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی۔ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ یعنی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے؟ دیکھیں پیچھے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے اس آئین کے پابند ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، نہ کہ زندگی کے کچھ شعبے اللہ کے دین کے مطابق اور کچھ شعبے زندگی کے سمجھو کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ تو کوئی اور فیصلہ کرے گا، ادھر کیا کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یعنی جسے ہم بار بار کہتے ہیں دین اور دنیا کو دو الگ الگ چیزیں سمجھنا، جو ساری بربادیوں اور تباہیوں کا امت کی جو بنیاد ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں دین اور دنیا الگ الگ ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو ان کی اپنی جہالت ہے، چونکہ یہ دین کو انہوں نے خود سٹڈی کیا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو دین کیا چیز ہے۔ ان کو مثلا کہ جو سب سے زیادہ جس کو بہت زیادہ جس کا پروپیگنڈا بھی ہے اور جو اس ہمارے معاشرے میں دین کی سب سے ہائی قسم کی پروڈکٹ نظر آتی ہے، وہ ہے فرقہ واریت۔ تو کہتے ہیں بھائی اس کو الگ ہی رکھو، چونکہ جہاں جہاں دین جائے گا ساتھ ساتھ یہ زہریلے اثرات بھی، یہ نفرتیں بھی۔ مثلا فرض کریں ایک سکول میں بچے پڑھ رہے ہیں، شیعہ بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سارے اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مسجد میں بھی یہ چاروں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ تو بہتر ہے اس کو الگ ہی رکھو۔ تو یہ تو فتنہ ہے پھر، ٹھیک ہے۔ امن و امان سے ایک گاؤں میں، شہر میں لوگ رہ رہے ہیں جناب، شیعہ بھی سنی بھی، دونوں میں کسی ایک کا فائر برینڈ قسم کا مولانا آیا، اس نے اپنے منہ سے ایسی توپیں چلائی اور آتش فشانی کی کہ بندوقیں نکال دی، وہ تو چلا گیا، پیچھے جناب پرچے ہو گئے ایک دوسرے پر، اور جناب یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ہو سکتا ہے زخمی ہو جائے، اسے قتل ہو جائے۔ اب یہ دیکھنے والا کیا کرے گا؟ وہ وقت نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے، ورنہ ابھی 2 دن پہلے ایک بہت زبردست قسم کی پنجابی نظم تھی، اور اس کا آپ کو میں شارٹ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں نا ایک عیسائی رہتا تھا، دیہات دور افتادہ، شہری ماحول کو زیادہ نہیں جانتا تھا، تو وہ مسیحی تھا۔ تو گاؤں میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، شاہ صاحب تھے، تو شاہ صاحب نے اس کو تھوڑی نصیحت کی، تو اس نے کہا جی میں تیار ہوں مسلمان ہونے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کچھ عرصہ بعد اس کو شہر جانا پڑا، تو وہ شہر گیا، تو جیسے ہی اڈے سے اترا اذان کی آواز آئی کانوں میں۔ اس نے کہا اپنا کام بعد میں کروں گا، پہلے اللہ کی حاضری دے لیں، مسلمان تو ہو گئے۔ وہ جناب گیا اور نماز شروع ہوئی، اس نے بھی جماعت کے ساتھ نماز شروع کی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، سارے نمازیوں نے اس کو پکڑ کے مسجد میں ہی اس کی چھترول کی اچھی طرح سے۔ کیوں چھترول کی؟ انہوں نے کہا ہاتھ کھول کے کافر نماز پڑھ دیں، ہاتھ کھول کے، چونکہ شاہ صاحب نے مسلمان کیا تھا تو وہ شیعہ ہو گیا، ہاتھ کھول کے پڑھی اس نے۔ تو ہاتھ باندھنے والوں نے اس کی مسجد میں چھترول کی، آؤ بھگت کی، اس کی اللہ تعالیٰ کی مثلا اللہ کے گھر میں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا نام میں نے تو پتہ ہی نہیں ہاتھ کھول، مجھے تو یہ پیچیدگی آگے نہیں پتہ تھی۔ تو انہوں نے کیا کہ ہاتھ بھی بننے ہوندن تے آمین بھی اچھی آکھنی ہوندی۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب بہرحال وہ اس نے جو شہر میں کام تھا اپنا کیا، پھر واپس اپنے گاؤں جانے لگا، تو اس نے کہا کہ تھوڑی سی دور میری پھپھی بھی رہندی، ہن میں اتنی دور آیا تو انہوں بھی مل کے جاواں۔ وہ پھپھی نو ملن گیا، اوتھے اتریا تے پھر اذان دی آواز آئی۔ اس نے کہا چلو پھپھی نو تو مل ہی لواں گے، پہلے اللہ کے گھر حاضری دے لیں۔ اوتھے گیا تے انہیں اچھی آمین کہی، صرف انہیں ہی کہی، دوسرے نے آکھی۔
جب اس نے اونچی آمین کی تو انہوں نے نمازیں توڑ کے اسے پکڑ لیا اور اس کی اچھی طرح چترول کی. 2 دفعہ چترول کرا کے باہر نکلا تو کہتا ہے صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو بھولا نہیں ہوتا, میں واپس مسیحی چنگا, کم از کم چترول تو نہیں ہوگی. تو آپ یہ دیکھو کہ ایک جگہ جہاں پر آپ کمپیئر کرو نا, ایک عام بندے کی نظروں سے کمپیئر کرو کہ اتنے جو بعض لوگ جو دین سے بدظن ہوتے, اس میں قصور ہے کہ اللہ کی کتاب خود نہیں دیکھی, دین کو سنجیدہ نہیں دیکھا. باقی ہر چیز کو بڑا سنجیدہ لیتے ہیں, بڑے ٹیکنیکل طریقوں سے بڑی انویسٹیگیشنز, بڑی ریسرچ ہوتی ہے. دین کے معاملے میں خود بھی کچھ نہیں کرتے, اس معاملے میں قصوروار ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں. لیکن جو دین معاشرے میں دکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر مثلا یہ جو سکول چل رہا ہے جس میں سارے پڑھ رہے ہیں, کسی کو کوئی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہیں پر وہی منظر سب کا اکٹھے پڑھنے کا مثلا مسجد میں دکھائی نہیں دیتا, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی, نہیں پڑھتے. وہ جو جی بہت ہے. تو وہاں سے اٹھا کے اگر اسی ماحول کو آپ سکول میں لاؤ گے تو سکول میں بھی لڑائی شروع ہو جائے گی. کہیں گے کہ ایک کہے گا میں نے بریلوی ٹیچر سے نہیں پڑھنا, دوسرا کہے گا میں نے دیوبندی سے نہیں پڑھنا, تیسرا کہے گا میں نے شیعہ سے نہیں پڑھنا, چوتھا کہے گا اہل حدیث سے نہیں پڑھنا. بے وقوف ہے یہ, انہوں نے اللہ کے دین کو تباہ کر دیا, اپنے آپ کو تباہ کیا. تباہ ہوئے پڑے مسلمان دنیا میں, دیکھ لیں آپ. میں تو یہ مثال دیا کرتا ہوں, رشوت کھانے میں اپنے سرکاری محکمے میں چاروں اتحاد کر کے بیٹھے ہوں گے, چونکہ انہیں پتہ ہے اتحاد کے بغیر یہ کھانے کا ہدف حاصل نہیں ہو سکتا, رشوت کھانے کا. وہاں پہ نہیں کہتے, وہاں پہ نہیں بریلوی کہے گا دیوبندی نہ کھاوے, کہتے نہیں ڈال کے کھانا, شیعہ نہ کھاوے, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اتحاد امت ضروری ہے. سب اتحاد کرو تب رشوت کھاؤ گے, ورنہ ایک رپورٹ کر دے گا سارے پکڑے جائیں گے. اتحاد کرو, کیونکہ جو اسلام انہیں بتایا گیا ہے اس کا کوئی بڑا ہدف ہے ہی نہیں سوائے چند رسموں میں شرکت کرنے کے. ایک رسمی سی نماز, ایک رسمی سی جناب 11ویں شریف, 13 رجب, فلان رسومات ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امت اکٹھی ہو. مثلا دشمنان دین اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا, ہمیں تو یہ کرنے سے اپنی جنت مل رہی ہے. دنیا میں مثلا سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم پسماندہ رہ گئے, اس سے دین کا کیا نقصان ہوا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے بے شعوروں کو نقصان ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے پیروکاروں کو پہلے اسی دنیا میں سب پر فوقیت اور عزت اور اقتدار کا وعدہ کیا ہوا ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, کبھی بھی اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر سبیل نہیں رکھے گا, ان کو تسلط نہیں دے گا. یہاں تو سارے چتر کھا رہے ہیں کافروں سے, بلکہ ان کے چتروں سے ڈر کے ان کی ساری باتیں بھی مانتے ہیں. اگر شک ہو تو اپنے حکمرانوں سے پوچھ لیں کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. سمجھتے ہیں اس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں, کوئی دین اور دنیا الگ الگ ہے. جو پریکٹسنگ مسلم ہیں بالعموم ان کا فہم دین ہی ٹھیک نہیں ہے. ان کا فہم دین کیا ہے؟ بس دین کیا ہے, 5 ٹائم مثلا نماز پڑھنی ہے, بہت زیادہ ہائی لیول کے دیندار ہے تو باجماعت پڑھنی ہے. مثلا انفرادی اجتماعیات میں دین کا کیا تعلق ہے؟ معاشرے میں کیا ماحول بن گیا ہے؟ آیا ایک اسلامی معاشرہ ایسا نظر آتا ہے جیسا نظر آ رہا ہے؟ اور جس طرف یہ بڑھتا جا رہا ہے ایسا ہماری تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں مذہبی لوگوں کی, بعض مختلف مسالک کی مذہبی خوشی کی محفلیں آہستہ آہستہ کنسرٹس میں, میوزیکل کنسرٹس میں, اور ان میں کوئی فرق
آہستہ آہستہ وہ جو ڈسٹنس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ بعض پڑھنے والے کہیں یا گانے والے کہیں ان کی ڈریسنگ میں، ان کے سٹائل میں، ان کی ماڈلنگ میں آہستہ آہستہ فرق کم ہوتا جا رہا ہے. ہو رہا کس کے نام پر ہے؟ ظلم یہ ہے کہ ہو رہا دین کے نام پر. وہ تو بہتر ہے جو کہتے ہیں ہم بے دین ہیں لہذا ہم ناچ رہے ہیں، ہم بے دین ہیں لہذا ہم میوزک بجا رہے ہیں. یہ اتنے خطرناک ہے. کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو راضی کر رہے ہیں. جو پھر آگے سے بولے تو کہتے تو نبی کا گستاخ ہے، تیرے دل میں نبی کی محبت کم ہے، اس لیے تجھے یہ نبی کا شاندار جشن اچھا نہیں لگ رہا، مولا کا شاندار جشن تجھے اچھا نہیں لگ رہا. بہرحال واپس آیا ہم کہ یہ فہم دین بہت امپورٹنٹ ہے. دین ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کریں. ایک بھرپور پریکٹیکل تحریک ہے، انقلاب ہے، آپ کو یہاں سے نظر آئے گا. اور آج کے آپ جو مثلا عام معاشرے میں وہ کیا ہے، وظائف، ورد، اذکار جن میں جان شان کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب پریکٹیکل میدان، پریکٹیکل دین کے احکام چھوڑ دیے تو پھر جنہوں نے محنت کی اللہ نے بھی اس دنیا کی باغ دوڑ انہی کے سپرد کر دی، چاہے وہ خدا کے دشمن ہی کیوں نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. بنی اسرائیل کو جب پہلی دفعہ مثلا آ کے مارا تھا اور تباہ و برباد کر دیا تھا جس بادشاہ نے یروشلم کو، بھی وہ کافر تھا، دشمن خدا تھا، لیکن چڑھ دوڑا ان پر چونکہ دنیاوی اعتبار سے وہ طاقتور تھا. تو دنیاوی اعتبار سے طاقتور ہونے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ نہ ہوتے. اس کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس لینا شرط ہے. جو وہ سٹیپس لے کے چلے گا وہاں پہنچ جائے گا. جو نہیں چلے گا بیٹھ کے پھوکے مارتا رہے گا نہیں پہنچے گا. اپنے آپ کو بھی دھوکا، یا اپنے آپ کو تو نہیں، خود تو بہت تیز ہوتے ہیں، جن کو پھوکے مارتے ہیں ان کی تباہی اتاری ہوئی ہے، ان کو نان پریکٹیکل اور عجیب بنا کے رکھ دیا. اس آیت سے، آیت نمبر 211 سے اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہا ہے کہ پوچھ بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی واضح نشانیاں انہیں دی تھی. قرآن نے بتایا وہ سورۃ البقرہ کے شروع میں، انی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت یاد کرو جو تمہیں دی تھی، عالمین پر تمہیں فضیلت دی تھی. کتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں؟ تورات کے وارث کون تھے؟ بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کون ہے؟ بنی اسرائیل. دریا سمندر پھاڑ کے جس کو فرعون سے نجات دلائی اللہ نے، وہ کون ہے اس پہ احسان کیا؟ بنی اسرائیل. صحرا میں بادل ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا، من و سلوہ ان پہ اترتا تھا، بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ فرما ان سے پوچھ کتنی واضح نشانیاں ان کو دی تھی. یہ کس لیے اللہ کے رسول سے مثلا ڈائریکٹ خطاب سل، پوچھ، یعنی ڈائریکٹ خطاب کس سے ہے؟ رسول اللہ سے. اس پوچھ سے یہ مطلب ہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا بنی اسرائیل، ان سے پوچھ کے پتہ چلے گا. اللہ نے بہت کچھ بتا دیا ہو، لیکن یہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھیے، اور جن کو نہیں پتہ وہ ذرا بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس قوم پر کتنے احسان کیے اللہ نے. لیکن اگر قوم آگے سے قدردان نہ نکلے، ذمہ داری اللہ جو دیتا ہے اس کو ادا کرنے والی نہ نکلے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی سے کہ تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا تو باقیوں کو میں جہنم میں ڈال دوں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، تبدیل عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اس کے بدلے یہ اللہ نے نعمت دی ہے اس کو پیچھے کر کے اور چیزوں کے پیچھے پڑ جائے. من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی ہو،
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ میں اس کے ترجمے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، آیت نمبر 211 کے، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنے